Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? जनवरी 1972 पाकिस्तान को टूटे हुए सिर्फ एक महीना गुजरा है. Civil war has broken out between the two halves of Pakistan, a country separated by 1,000 miles of Indian territory. पूरी कौम सदमे में है. I am representing the people of Bengal, legally, morally. और पाकिस्तान के सरबरा जुल्फिकार अली भुट्टो एक खुफिया मीटिंग में हैं. सख्त सर्दियों के दिन हैं, लेकिन मीटिंग रूम में माहौल गर्म है, इतना गर्म कि भुट्टो साहब के माथे पर भी पसीना है. और फिर उन्होंने खामोशी तोड़ दी. आवाज में दर्द तो है ही, मगर एक फौलादी अज़्म भी है. भुट्टो साहब ने कहा, हमारा सर्वाइवल, हमारी हिफाजत दाव पर लगी हुई है. क्या आप लोग ये बना सकते हैं? ये का मतलब मीटिंग में मौजूद हर आदमी जानता था. कुछ साइंसदानों के लिए ये नामुमकिन था. वसाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी. मगर भुट्टो कब किसी के मानने वाले थे? उन्होंने मेज पर हाथ मार कर कहा, मैं आपको वसाइल दूंगा, सहूलतें दूंगा, पॉलिटिकल विल होगी, मगर मुझे ये चाहिए. सिर्फ 3 साल में हम घास खाएंगे, मगर एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे. ये था 71 की जंग का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक नतीजा. इस एक हार ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया. हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलना हमारी मजबूरी थी, सर्वाइवल की मजबूरी. अरे नहीं, ये पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी नहीं, ये इससे कहीं आगे की कहानी है. एक कौम की रूह पर लगने वाले जख्म की कहानी है. ये उस खौफ की कहानी है जो 71 के बाद हमारी नफ्सियात में बैठ गया. ये हमारी सियासत, हमारी आइडेंटिटी, हर चीज के बदल जाने की कहानी है. ये कहानी है कि आधा मुल्क हाथ से निकल जाने के बाद नए पाकिस्तान का क्या बना, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में. एक गहरा नफ्सियाती, समाजी और माशी पोस्टमार्टम. सिर्फ वाक़यात नहीं गिनवाएंगे, इनके असरात का भी जायजा लेंगे. देखेंगे कि एक शिकस्त कैसे पूरी कौम के कैरेक्टर को बदल देती है. ये वीडियो आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताएगी, बल्कि बहुत कुछ और भी बताएगी. तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे साथ चलें सन 1971 में. मिड दिसंबर 1971. कराची हो या लाहौर, पिंडी या पेशावर, देखने वाले सरकारी रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ही खबर सुन रहे थे. Civil war was forecast earlier this week when the East Pakistanis showed their own flag. Then they took to the streets calling for autonomy. They refused to believe reports of an agreement between President Yahya and Sheikh Mujib. हमारी जीत करीब है. हमारे बहादुर जवान दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे हैं. ढाका महफूज है. लेकिन फिर अचानक खबर आती है, पाक फौज ने ढाका में हथियार डाल दिए. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. ये क्या हुआ? कैसे? ये हो ही नहीं सकता. ये झूठ है. ये इंडियन प्रोपेगेंडा है. कोई बैनुल अक़वामी साजिश है. ये था पाकिस्तानियों का पहला रिएक्शन, डिनायल. कुछ लोगों को कई दिनों तक यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो भी सकता है. मगर जब इंटरनेशनल मीडिया से कॉन्फर्मेशंस आने लगी तो कौम शॉक में चली गई. एक गहरा, दिमाग माऊफ कर देने वाला सदमा. गलियां सुनसान हो गई, बाजार बंद. लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाना भी छोड़ दिया. ऐसा लगता था जैसे हर घर में कोई पर्सनल ट्रेजेडी हुई है, किसी की वफात हो गई है. उस वक्त के लोग बताते हैं कि माहौल में अजीब सी वहशत थी. जब सदमे की ये कैफियत टूटी तो इसकी जगह ली शदीद गुस्से ने, एंगर, बल्कि
ह्यूमिलिएशन के एहसास ने अवाम का गुस्सा अपनी लीडरशिप पर ही निकलना था। जनरल मोहम्मद याह्या खान और इनके साथियों की नाअहली, अय्याशी और सियासी गलतियों की कहानियां अब सामने आ रही थी। अवाम सड़कों पर निकल आए और ह्यूमिलिएशन ये थी कि हम इंडिया से हार गए, और सिर्फ हारे नहीं, हथियार डाल दिए। हमारे 93,000 लोग इंडिया की कैद में हैं। ये ऐसी तजलील थी जिसका दाग धोना नामुमकिन था। वो तमाम नजरियात, वो तमाम बातें जो हमने की थी, सब चकनाचूर हो गई। सबसे पहले बेहतरीन फौज का भरम टूटा। वो फौज जिसे हम नाकाबिले शिकस्त कहते थे, सिर्फ 13 दिन की जंग में 2 टुकड़े हो गई। पहली बार अवाम का फौज पर एतमाद खत्म हो गया। यूं रियासत और अवाम के दरमियान रिश्ते में पहली दरार आ गई। Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League. फिर इससे भी बढ़कर इस्लामी इत्तेहाद का जो आइडिया था, इसे भी बहुत नुकसान पहुंचा। हमारा बंगाल, हमारे मुसलमान, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा हमसे अलग हो गया। मुसलमान भाई भाई और इस्लामी उम्मत, इन नारों की हकीकत पर सवाल उठने लगा। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सिर्फ मजहब कौम को जोड़ने के लिए काफी नहीं। 71 की हार के बाद तमाम लिबरल और लेफ्टिस्ट हलके खुलकर सामने आ गए। कहना शुरू कर दिया कि देखा, 2 कौमी नजरिया नाकाम हो गया। अगर मजहब की बुनियाद पर मुल्क बनते तो बांग्लादेश ना बनता। इतने बड़े सानहे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग होने लगी और 2 कौमी नजरिए पर बहस छिड़ गई। वो नजरिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। ये तकलीफ, ये दर्द सिर्फ अवाम ने नहीं, सियासतदानों ने नहीं, बल्कि अदीबों और शायरों ने भी महसूस किया। फैज अहमद फैज ने अपनी मशहूर नज़म हम के ठहरे अजनबी लिखी और एक शेर ऐसा लिखा कि दिल कट गया। कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। फिर नसीर तुराबी ने मशहूर गजल कही, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। इसका एक शेर तो रुला देने वाला था कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ये अशार पूरी कौम के दिल की आवाज थे। फिर इंतजार हुसैन से लेकर मुस्तंसर हुसैन तारड़ तक सब ने ही अपने अफसानों और नॉवेल्स में सुकूते ढाका का नोहा लिखा। ये एक इज्तिमाई मातम था जो हमारी कौम के जहन और हमारे अदब में हमेशा के लिए महफूज हो गया। लेकिन एक बात इन सबसे ज्यादा अहम ये था कि पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, एक मुस्तकिल खौफ जो हमारी नफ्सियात का हिस्सा बन गया कि इंडिया अब रीजन की सबसे बड़ी पावर बन गया है और इसका टारगेट अब रिमेनिंग पाकिस्तान है। और ये थ्रेट अब पहले से कहीं ज्यादा रियल था। इन हालात में कौम को एक मसीहा की ज़रूरत थी, एक ऐसे लीडर की जो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे, इन्हें नया हौसला दे और मुल्क को इस बहरान से निकाले। और वो सहारा बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने अपने टिपिकल जज्बाती अंदाज में कौम से कहा, हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक तरक्की पसंद, एक जमहूरी पाकिस्तान। और फिर उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस लाने का मुश्किल काम किया। इतनी बड़ी शिकस्त की वजह जानने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन बनाया, आवाम के गुस्से को ठंडा किया, टूटी हुई कौम को जोड़ा, एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश की। मगर ये सफ़र आसान नहीं था। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अब भी मौजूद था, सिर्फ सिक्योरिटी को नहीं, हमारी इकोनॉमी को भी।
ایک عام خیال یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کیونکہ غریب تھا اور ویسٹ پاکستان پر بوجھ تھا، اس لیے اس کے الگ ہونے سے پاکستان کو اکنامکلی فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ آدھا سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 71 کی ہار کے بعد ریمیننگ پاکستان کی اکانومی میں سمجھے ایک سونامی آ گیا۔ ذرا نمبرز تو دیکھیں۔ 60s میں پاکستان کی ایوریج جی ڈی پی گروتھ 6.8% تھی، لیکن پہلے سول وار کی وجہ سے 70 to 71 میں گر کر 1.3% رہ گئی، اور فال آف ڈھاکہ کے بعد 71 سے 72 کے سال میں تو یہ صرف 0.5% تھی۔ یعنی معیشت کا پہیہ اب تقریباً جام ہو چکا تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری تھی جوٹ، پٹسن کی، اور پاکستان اس سے مکمل طور پر محروم ہو گیا، کیونکہ پاکستان کا تقریباً پورا بلکہ دنیا کا 80% جوٹ مشرقی پاکستان میں پیدا ہوتا تھا۔ پاکستان ٹوٹل فورن ایکسچینج کا تقریباً 40% جوٹ انڈسٹری سے کماتا تھا۔ پھر چائے کی انڈسٹری بھی ایسٹ پاکستان میں ہی تھی، اس لیے 71 کے بعد پاکستان کو اپنی چائے بھی امپورٹ کرنا پڑی، جس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنے لگا۔ پھر ہماری ٹیکسٹائل ملز کو جو را مٹیریل ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ یہی نہیں، مشرقی پاکستان کی آبادی 7 کروڑ سے زیادہ تھی۔ یہ ویسٹ پاکستان میں بننے والی پروڈکٹس کے لیے بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ ہماری فیکٹریز میں بننے والا کاغذ، صابن، کپڑے، بسکٹ اور دوسری کئی چیزوں کی مارکیٹ تھی جو راتوں رات ختم ہو گئی۔ کراچی اور فیصل آباد کے کارخانے ویران ہو گئے۔ ویسٹ پاکستان کی انڈسٹری منہ کے بل گر گئی۔ جنگ کے اخراجات ایک طرف، پھر معاشی بحران، نتیجہ یہ نکلا کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ 1972 میں مہنگائی کی شرح 15% سے بھی بڑھ گئی اور اگلے کچھ سالوں میں تو 25 سے 30% تک جا پہنچی۔ عام آدمی کی زندگی اچیرن ہو گئی۔ تب مئی 1972 میں یعنی فال آف ڈھاکہ کے صرف 5 مہینے بعد پاکستان کو روپے کی تاریخ میں سب سے بڑی کمی کا سامنا کرنے پڑا، یعنی کرنسی ڈیویلیویشن تقریباً 130%۔ $1 جو پہلے $4.25 روپے کا تھا اب 11 روپے کا ہو گیا۔ اس سے امپورٹس بھی بہت مہنگی ہو گئی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ یہ کہ مشرقی پاکستان کے حصے کے قرضے بھی مغربی پاکستان کے ذمے آ گئے۔ یوں بدترین حالات میں قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغرب نے پاکستان کی امداد بھی روک دی تھی، یعنی پاکستان اکنامکلی بالکل اکیلا ہو گیا۔ انڈسٹری اور اکانومی کو جو نقصان پہنچا وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کو کلچرلی بھی بڑا نقصان ہوا۔ تعلیم یافتہ بنگالی بیوروکریٹس، ڈاکٹرز، پروفیسرز، فنکار، گلوکار جن کا ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار تھا، اب پاکستان میں نہیں رہے۔ سب سے مشہور ہیں شہناز بیگم، جنہوں نے جیوے پاکستان اور سونی دھرتی جیسے قومی نغمے گائے، اور ایور گرین رونا لیلا بھی۔ یہ پاکستانی گلوکارائیں 71 کے بعد بنگلہ دیش چلی گئی اور پاکستانی آئیڈینٹی چھوڑ دی۔ تو ایسے حالات میں جب پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی، ان حالات میں بھٹو صاحب نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے حالات کو اور خراب کر دیا۔ پاکستان اپنی ہسٹری کے بدترین اکنامک کرائسس میں تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قدم اٹھایا جو انہیں بالکل نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی گئی جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ ہوا یہ کہ جنوری 1972 میں یعنی سقوط ڈھاکہ کے کچھ ہی ہفتوں بعد بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کا اعلان کر دیا۔ I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. یعنی 31 بڑے انڈسٹریل یونٹس، 13 بینک، 10 شپنگ کمپنیز اور 32 انشورنس کمپنیز حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی۔ نعرہ لگایا کہ مقصد دولت کو برابر تقسیم کرنا، لیبر رائٹس کا تحفظ اور کچھ خاندانوں کی مونوپلی کو توڑ دینا ہے۔ I am determined to see that the common man enjoys the true benefits of industrialization. The system of permits and licenses has for far benefited only a few families. ہوا یہ تھا کہ 1968 میں ایوب خان کے چیف اکنامسٹ محبوب الحق نے ایک تقریر کی تھی
کہ پاکستان کے 2/3 انڈسٹریل ایسٹس صرف 22 خاندانوں کے پاس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کچھ خاندانوں کا نہیں بلکہ سسٹم کا ہے۔ بھٹو صاحب نے 22 خاندانوں کا لفظ پکڑ لیا اور عوام میں کیمپین چلانا شروع کر دی، اور 1972 میں جب بھٹو کو موقع ملا تو انہوں نے 22 خاندان کیا سبھی خاندانوں کی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا۔ The wealth of the nation must be for the benefit of all the people and cannot continue to be concentrated in the hands of a few individuals. کہنے میں سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس فیصلے کے لانگ ٹرم ریزلٹس تباہ کن تھے۔ نیشنلائز کی گئی انڈسٹریز پر تجربہ کار بزنس مین نہیں، نااہل بیوروکریٹس بٹھا دیے گئے۔ سرکاری کنٹرول میں آنے والے اداروں میں نااہلی کے ساتھ ساتھ کرپشن اور سیاسی بھرتیاں عام ہو گئیں۔ ان کی پروڈکشن بری طرح متاثر ہوئی۔ پرائیویٹ انویسٹرز کا پاکستان پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ انہوں نے نیا سرمایہ پاکستان میں نہیں لگایا بلکہ باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ فارن انویسٹمنٹ بھی ختم ہو گئی اور معیشت ایک کے بعد دوسرے بحران میں ڈوبتی چلی گئی۔ اور یہ حالات صرف اکنامی کے نہیں تھے، ملک کے سوشل اور پولیٹیکل سیناریو میں بھی بہت کچھ بدل رہا تھا۔ ایک تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف مذہب قوم کو جوڑنے کے لیے کافی نہیں، عوام کے معاشی اور سیاسی حقوق بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ اس لیے پاکستان میں سندھی، بلوچ اور پشتون قوم پرست تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ بھٹو نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک کام کیا۔ 1973 میں ایک ایسا آئین بنایا جس پر سب راضی تھے، کیونکہ اس آئین میں صوبوں کو پہلے سے زیادہ آٹونومی دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر دوسری طرف بلوچستان میں نیب کی قوم پرست حکومت نے آواز اٹھائی تو بھٹو نے صرف 10 مہینے بعد ہی حکومت کو ہٹا دیا اور اس کے رہنما جیل میں ڈال دی۔ ریاکشن میں بلوچستان میں ایک بغاوت شروع ہو گئی جس پر مذاکرات کے بجائے آپریشن کا راستہ چنا گیا۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ اس سے مرکز اور چھوٹے صوبوں کے بیچ بے اعتمادی اور بڑھ گئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ 71 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ یہ تو پاکستان کا حال تھا۔ ذہن میں یہ سوال بھی آتا تو ہے کہ بنگلہ دیش کا کیا ہوا؟ انہیں اپنا سونار بنگلہ یعنی گولڈن بنگال مل گیا، سارے وسائل مل گئے، اب تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے دور میں وہاں کیا ہوا۔ جنوری 1972، جب پاکستان اپنے ایگزسٹینشل کرائسس سے گزر رہا تھا، تب بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان پاکستان کی جیل سے رہا ہو کر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ یہاں انہیں بنگا بندھو یعنی بنگال کا دوست کہا گیا، اور انہوں نے وعدہ کیا ایک سیکولر، سوشلسٹ اور ڈیموکریٹک بنگلہ دیش بنانے کا۔ مگر حقیقت خواب سے بالکل مختلف تھی۔ ایک تو انفراسٹرکچر سول وار اور پھر جنگ میں برباد ہو چکا تھا، حکومت بغاوت سے ملی تھی، اس لیے مزاج میں ڈسپلن نہیں بلکہ ریبیلین تھا۔ ملک کو بنانے کے لیے جس طرح کی تجربہ کار لیڈرشپ کی ضرورت تھی وہ شیخ مجیب اور ان کے لوگوں کے پاس تھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجیب نے بھٹو کی طرح انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، پروڈکشن ختم ہو گئی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے زراعت تباہ ہو گئی، کرپشن اور نیپوٹزم عام تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1974 میں بنگلہ دیش کو بدترین قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ گولڈن بنگال میں لاکھوں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حالات یہ ہو گئے، امریکن منسٹر آف فارن افیئرز ہنری کسنجر نے تو بنگلہ دیش کو طنزاً باسکٹ کیس کہا، یعنی ایسا ملک جو بدترین فائنانشل اور اکنامک مشکل میں ہو۔ ان حالات میں، اس بدترین سچویشن میں شیخ مجیب نے ایک اور خطرناک راستہ پکڑ لیا۔ جنوری 1975 میں انہوں نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی، تمام پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی لگا دی، ون پارٹی رول قائم ہو گیا۔ جی ہاں، جمہوریت کے نام پر لڑنے والے اور آزادی حاصل کرنے والے خود ہی جمہوریت کے قاتل بن گئے۔ یہ مجیب کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہوئی۔ 15 اگست 1975 کو آزادی کے صرف 3.5 سال بعد بنگلہ دیشی فوج کے کچھ اہلکار شیخ مجیب کے گھر میں گھس گئے اور انہیں قتل کر دیا۔ اکیلے نہیں، پورے خاندان سمیت۔ صرف
2 बेटियां बचीं जो इस वक्त मुल्क से बाहर जर्मनी में थीं। बांग्लादेश का आज़ादी का ख्वाब अब एक नाइटमेयर बन चुका था। इसके बाद से आज तक बांग्लादेश फौजी डिक्टेटरशिप, बगावतों, अदम इस्तेहकाम से दो चार है। वो मंजिल जिसके लिए इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था, वो इन्हें आज तक नहीं मिल सकी। ना सियासी तौर पर मजबूत हो सके, ना माली तौर पर, और ना ही अस्करी लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान वो बदल गया। क्योंकि अब वो वक्त आ चुका था जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल देना थी। भुट्टो का पाकिस्तान एक बात अच्छी तरह जान चुका था कि इंडिया के साथ कन्वेंशनल वॉर में जीतना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन क्यों? बात बिल्कुल सिंपल है। इंडिया की आबादी, इसकी इकोनॉमी, इसकी इंडस्ट्रियल बेस और इसकी फौज सब हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। 71 से पहले यूनाइटेड पाकिस्तान किसी हद तक तो बराबरी का दावा कर सकता था, लेकिन अब पाकिस्तान आधा हो चुका था, जिसके एक तरफ बहुत बड़ा दुश्मन था जो जीत के नशे में धुत था। इसलिए पाकिस्तान को सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी ने बुरी तरह जकड़ लिया। ये खौफ कि भारत अब जब चाहे अपनी मर्जी से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ये सिर्फ वहम नहीं था, ये एक रियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। तो इस खतरे का मुकाबला कैसे हो? दुश्मन जब बड़ा हो, ताकतवर हो, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसा हथियार तलाश करते हैं जो इसकी ताकत को बेकार कर दे, एक इक्वलाइज़र। और भुट्टो और पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए ये इक्वलाइज़र था एटम बॉम्ब। और यहीं से कहानी जुड़ जाती है हमारी वीडियो के स्टार्ट से। जनवरी 1972 मुल्तान में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें भुट्टो ने पूछा कि क्या आप ये बना सकते हैं? साइंसदान हिचकिचाए, कहा हाँ, अगर हमें वसाइल मिले तो हम कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होगी। तब भुट्टो ने वो तारीखी जुमला अदा किया जो आज भी याद रखा जाता है, हम भूखे रहेंगे, घास खाएंगे, मगर हम एटम बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। और आपको सुनकर हैरत होगी कि ये भुट्टो ने पहली बार नहीं कहा था। वो 1965 में मैनचेस्टर गार्जियन को एक इंटरव्यू में पहले ही कह चुके थे, इफ इंडिया मेक्स एन एटम बॉम्ब, देन इवन इफ वी हैव टू फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, और इवन इफ वी हैव टू स्टार्व, वी शैल आल्सो प्रोड्यूस एन एटम बॉम्ब, एज वी वुड बी लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव। द आंसर टू एन एटम बॉम्ब कैन ओनली बी एन एटम बॉम्ब। तो ये था 71 की हार का सबसे बड़ा नतीजा। पाकिस्तान एटम बॉम्ब की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मई 1974 में इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये पाकिस्तान के लिए डेथ थ्रेट था। पाकिस्तान समझ गया अब इसे फ़ौरन कुछ करना होगा, और तब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को यूरोप से बुलाया गया और फिर कहूटा की पहाड़ियों में दुनिया की नज़रों से छुपाकर एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल सफ़र का आगाज़ हुआ। ये सिर्फ एक हथियार बनाने की कहानी नहीं थी, ये दुनिया की सुपर पावर्स की जासूसी, इनकी पाबंदियों और इनकी टेक्नोलॉजी पर मोनोपोली को चैलेंज करने की भी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज ईरान इजराइल वॉर के बाद हमें और अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान का एटम बम बनाना इसका कितना बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये उसमें बहुत मजबूती आई है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ है, पाकिस्तान की सलामती मजबूत हुई है। तो पाकिस्तान 1998 में भुट्टो के कत्ल के 19 साल बाद एलानिया न्यूक्लियर पावर बन गया। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल है जो आज जहन में आता है, क्या हम आज भी बांग्लादेश को मिस करते हैं? आज मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलग हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2-3 नस्लें जवान हो चुकी हैं, जिनके लिए मशरक़ी पाकिस्तान सिर्फ हिस्ट्री बुक्स का एक चैप्टर है। लेकिन क्या पाकिस्तान आज भी बांग्लादेश को मिस करता है? इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों में है।
پرانی نسل کے لوگ جنہوں نے یونائٹڈ پاکستان دیکھا تھا وہ شاید آج بھی صدمے سے نہیں نکل پائے. انہیں وہ دن یاد ہیں جب ڈھاکہ اور چٹاگانگ اپنے شہر تھے, مگر آج کی نوجوان نسل ان کے لیے بنگلہ دیش ایک الگ ملک ہے, ایک دوست ملک, مگر اپنا حصہ شاید نہیں, بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے, وہ زخم بھر دیتا ہے. ہاں نشان ضرور باقی رہیں گے. تو شاید ہم جیوگرافیکلی بنگلہ دیش کو مس نہیں کرتے, مگر ہم اس آئیڈیا کو ضرور مس کرتے ہیں جو پاکستان بننے کے پیچھے تھا. دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست ہونے کا وہ فخر, وہ طاقت, وہ عظمت ضرور مس کرتے ہیں جو ہم نے 16 دسمبر 1971 کو کھو دی. اس کا متبادل ہمیں آج تک نہیں ملا. مگر ذرا سوچیں, اگر حالات مختلف ہوتے تو اگر 70 کے الیکشن کے بعد شیخ مجیب کو وزیر اعظم بننے دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا؟ کیا مشرقی اور مغربی پاکستان آج بھی ساتھ ہوتے؟ شاید, مگر ایک ڈھیلے ڈھالے فیڈریشن یا کنفیڈریشن کی صورت میں جہاں مرکز کے پاس صرف دفاع, خارجہ اور کرنسی ہوتی, باقی سب کچھ صوبوں کے پاس ہوتا جیسا کہ شیخ مجیب کا نعرہ تھا, تو کیا یہ بہتر ہوتا؟ ایک لحاظ سے ہاں بالکل بہتر ہوتا. ہم 71 کی جنگ سے, بھائی کی بھائی کے ساتھ لڑائی سے, اس ذلت سے, 93,000 لوگوں کے دشمن ملک میں قید ہونے کی بے عزتی سے بچ جاتے اور ہماری قومی نفسیات پر اتنا گہرا زخم نہ لگتا. اور اگر ساتھ ہوتے تو نقصان کیا ہوتا؟ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کچھ سالوں کے بعد پیسفلی ایک ریفرینڈم کے ذریعے الگ ہو جاتا. اس کا بھی اکنامیکلی پاکستان کو بہت نقصان پہنچتا. کیوں؟ کیونکہ 52% آبادی مشرقی پاکستان کی تھی اور ہمیں تمام تر وسائل, اپنا سب کچھ 52% انہیں دینا پڑتا. 52% پیسے, 52% جہاز, 52% ٹینکس, 52% فائٹرز, ایک ایک چیز کا بٹوارا ہوتا. اور ہاں شاید ہم اپنے دفاع کے لیے اس ایمرجنسی موڈ میں بھی نہ جاتے جس سے ہم نے اسے ایٹم بام بنایا, کیونکہ ہمیں سروائیول کا فوراً خطرہ نہ ہوتا. تو دونوں میں سے کون سا راستہ بہتر تھا, یہ ایسی بحث ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. مگر ایک بات طے ہے, جس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے وہ بدترین, سب سے تکلیف دہ اور سب سے نقصان دہ طریقہ تھا. اور یہ تکلیف, یہ نقصان سب سے زیادہ سہا اردو بولنے والے بہاریوں نے. 71 کی جنگ میں انہوں نے اپنے ملک پاکستان کا ساتھ دیا. جب جنگ ختم ہوئی تو انہیں غدار کہا گیا. نہ بنگلہ دیش نے انہیں قبول کیا اور نہ پاکستان نے. یوں لاکھوں بہاری اپنے ہی ملک میں بے وطن ہو گئے. 50 سالوں سے وہ بنگلہ دیش کے مختلف کیمپوں میں انتہائی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ 71 کی جنگ کا ایک نامکمل اور تکلیف دہ چیپٹر ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس نیشنل ٹریجڈی کی ہیومن کاسٹ کیا تھی. آئیں آخر میں پوری کہانی کو سمیٹتے ہیں. لیٹس ریپ اٹ اپ اور دیکھتے ہیں کہ 71 کی ہار نے پاکستان پر کیا اثر ڈالا اور ہم نے کیا سبق سیکھا. سائیکولوجیکلی اس نے ہمارا قومی غرور توڑا, ہمیں ایک گہری انسیکیورٹی میں مبتلا کیا اور ہماری نیشنل آئیڈینٹی پر سنگین سوالات کھڑے کیے. سماجی اور سیاسی طور پر دیکھیں تو فال آف ڈھاکہ کے بعد پاکستان میں قوم پرستی کی لہر نے جنم لیا. ہر ایرا غیرت سمجھنے لگا کہ جب شیخ مجیب کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیں. بلوچ اور پشتون قوم پرست تحریک کے ساتھ ساتھ سندھی قوم پرست بھی سر اٹھانے لگے. یہاں تک کہ پاکستان بنانے والے مہاجروں نے بھی قوم پرستی کی سیاست کا آغاز کر دیا. ان تحریکوں میں سے کچھ تو مسلح ہو کر میدان میں بھی اتر آئیں. بھارت کے آشیرواد سے پاکستان کو نقصان بھی پہنچانے لگی, لیکن عوام میں انہیں کبھی مقبولیت نہیں ملی. نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر تحریک نے دم توڑ دیا. ہاں اکنامکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فال آف ڈھاکہ نے ہمیں ایک بہت بڑے معاشی بحران میں ڈال دیا. ہماری سب سے بڑی مارکیٹ چھن گئی اور ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری بھی ختم ہو گئی. پھر کچھ ہماری اپنی حرکتیں بھی تھیں. نیشنلائزیشن نے پاکستان کی انڈسٹری کا وہ بیڑا غرق کیا کہ ہم آج تک نہیں سنبھل سکے. لیکن ہمیں جو سب سے بڑا دھچکا لگا وہ اسٹریٹیجکلی تھا. بھارت کے حوالے سے ایک مستقل سروائیول کا خطرہ لاحق ہو گیا اور اسی خوف نے ہمیں نیوکلیئر پاور بنایا.
جس سے ہماری پوری دفاعی اور خارجہ پالیسی ہمیشہ کے لیے ڈیفائن ہو گئی۔ تو 1971 کی ہار صرف ایک جنگی شکست نہیں تھی، یہ ایک قومی سانحہ تھا، نیشنل ٹراما تھا، ایک ایسا زلزلہ جس کے آفٹر شاک آج بھی 50-55 سال بعد بھی ہماری سیاست پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں سب سے بڑا جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ ملک صرف نقشوں پر، نعروں پر یا مذہب کے نام پر اکٹھے نہیں رہتے، ملک جڑتے ہیں انصاف سے، برابری سے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے سے۔ جب آپ اپنے ہی لوگوں کو جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق نہیں دیتے، جب آپ ان کی زبان، ان کی ثقافت کا احترام نہیں کرتے، جب آپ ان کی آواز نہیں سنتے، تو پھر کوئی فوج، کوئی نظریہ ملک کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتا۔ ناانصافی زہر ہے، یہ زہر بالآخر جسم کو مار دیتا ہے، پھر چاہے جسم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش دو الگ اور آزاد ریالٹیز ہیں، انہیں پوری عزت کے ساتھ دل سے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ماضی نہیں بدل سکتے مگر اس سے سیکھ ضرور سکتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کیا ہم نے واقعی کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیا آج ہم پاکستان میں موجود مختلف قوموں، مختلف زبانیں بولنے والوں، مختلف طبقوں کو وہ انصاف، وہ برابری اور وہ حقوق دے رہے ہیں جن کے وہ حقدار ہیں؟ یا ہم آج بھی جانے انجانے میں وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ہم سے ایک بار ہمارا آدھا ملک چھین چکی ہیں؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔